اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج رات 12 بج گئے ہیں، یعنی کہ 18 اکتوبر 2022۔ امپورٹنٹ ترین میسیج ہے تمام وفاق کے ملازمین کے لیے اور صوبوں کے ملازمین کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 اکتوبر کو ہم نے جمعرات کو احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم تعداد کو دیکھتے ہوئے اس کو دھرنے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تقریباً رات 2 بجے تک ہمارا ڈیڈ لاک برقرار رہا اور وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمن کانجو صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کیونکہ اس روز سیکٹری خزانہ اور وزیر خزانہ جو ہیں موجود نہیں تھے پاکستان میں، ابھی بھی باہر ہیں، IMF کے لیے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے، اور ہمیں بڑی اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہو چکا تھا پہلے سے ہی، مگر ملازمین کی اسٹرینتھ شو کروانا بہت ضروری تھا، اسی لیے صوبائی ملازمین کو ہم نے اس پروٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ دعوت نہیں دی تھی، اور انتظامیہ کو بھی ایک میسج انتظامیہ کے لیے بھی ہم نے رکھا تھا کہ صرف وفاق کی اتنی تعداد ہے، اگر صوبوں کی تعداد اس کے ساتھ شامل ہوگی تو پھر نوبت کہاں تک جائے گی۔ اور اگر احتجاجی مظاہرہ تھا، اگر دھرنے کی طرف جائیں گے، اور دھرنے کا مطلب پھر دھرنا ہوتا ہے، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا جو دھرنا ہے، خواہ بجٹ میں ہو سیکٹریٹ کے تالے یا 10 فروری 2021 ہو، جس میں آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ اور تمام جو ہے چیزیں رک گئی تھیں، آخری حد ہوتا ہے دھرنا۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں دھرنے کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ تمام صوبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم نے بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ڈال دی ہے، اور بڑا واضح پیغام دیا ہم نے گورنمنٹ کو کہ بحیثیت سرکاری ملازم ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تعلق ہے تو سٹنگ گورنمنٹ ان کی جو بھی پالیسیز ہوں گی بحیثیت سرکاری ملازم اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے، ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جائز آئینی حقوق ہیں ہمیں اس کے اوپر کسی طور پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ آپ سب کے لیے میسیج ہے، بالخصوص جو محروم سرکاری ملازمین ہیں۔ آج بھی ایک متوقع میٹنگ تھی، بلکہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ آج میٹنگ ہوگی، اس کا شیڈیول نہیں تھا۔ جمعے کے دن عبدالرحمن خان کانجو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ مجھے اسپیشلی ان کے آفس سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میٹنگ کا ٹائم ہم سیٹ کر کے احسن اقبال صاحب جو سینئر وزیر ہیں پلاننگ کے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں، عبدالرحمن خان کانجو صاحب اس میں اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے اس سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ کل کے دن آپ اس کو میٹنگ رکھیں یا پرسوں کے اوپر بھی، جس کے اندر عبدالرحمن خان کانجو صاحب خود موجود ہوں۔ بڑا واضح پیغام تھا اس کے حوالے سے۔ ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں، جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں جو پہلے بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، کسی سے کوئی یونین ایسوسی ایشن ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ میں کسی یونین کا نام لیتا ہوں، کوئی ایک آدھی رہ جاتی ہے تو وہاں سے ناراضگی پیدا ہو جاتی۔ مذاکرات کے لیے بھی اگر میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے اور گاڑی کے اندر 4 سیٹیں ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، تو چاہتے ہوئے بھی میں 6 ساتھیوں کو نہیں لے جا سکتا، بے شک میرے کتنے بھی قریبی ہوں، وہاں پہ کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے۔ بالکل مذاکرات میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ جو ساتھی، یونین چھوٹی ہے بڑی ہے، جس نے اس احتجاج کے اندر شرکت کی ہے، تمام اداروں کے ملازمین کو پتہ ہے کہ کون سی یونین جو ہے ملازمین کے حق کے لیے لڑ رہی ہے، اور جو یونین نہیں آ رہی ہے ان سے سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ملازمین کے حقوق کے لیے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ 90% سے زیادہ وفاقی و صوبائی تنظیمیں
آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں۔ اس کا عملی ثبوت 5، 6، 7، 8، 9، 10 تاریخ کو پشاور میں آپ لوگوں نے عملی مظاہرہ دیکھا جب ہمارے پرائمری اسکول ٹیچرز کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خیبر پختونخوا کے وہاں پہ الائنس کے ملازمین نے شرکت کی اپنے مطالبات کے حق کے اندر۔ اور خیبر پختونخوا کے غیور ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ اس وقت وفاق کے ملازمین کو مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کی بات کی جائے تو ڈسپیرٹی کا شکار آپ بھی ہیں۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہوگا تو میرے صوبائی بھائیوں کا بھی ہوگا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اگر اضافہ ہوگا تو وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی بھائیوں کا بھی ہوگا۔ اپنی تیاری رکھیں۔ 8 نومبر کے حوالے سے پیرالل ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر یقین ہے کہ ہم احتجاج کی طرف نہیں، 10 فروری 2022 کی طرح یوم تشکر کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ملازمین جو اپ گریڈیشن کے منتظر تھے یا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین، آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ نے ایک اچھی تعداد میں شرکت کی، مگر آپ کو اپنی تعداد ذہن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر کے فنڈنگ سے خیموں کا بھی بندوبست کریں گے، اور سب سے جو مین چیز ہے کھانے کا، ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ ہو کہ 3، 4 یا 5 ہزار ساتھی اگر ہمارے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دیگ سے اگر خرچہ اس کے اندر آتا ہے 6 سے 7 ہزار میں، اگر ایک دیگ تیار ہوتی ہے 6، اس کے اندر ہمارے 60 ساتھی جو ہے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 100 دیگوں کا خرچہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کو دن کا ٹائم اور رات کے ٹائم کھانا وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام یونینز ایسوسی ایشنز کو بھی کال دیں گے اس حوالے سے۔ میں تمام دفاتر کے اندر بھی جاؤں گا جہاں تک ہو سکتا ہے، کیونکہ 8 نومبر کا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، یا معذرت کے ساتھ پروٹیسٹ کہہ گیا، جو ہمارا دھرنا ہے یا حکومت کے حق میں ہم نے کنونشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑے گی، کیونکہ لاسٹ پریس کانفرنس بھی ہم نے کی تو اس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار خرچہ تھا۔ اگر ہم کھانے کی بات کریں، کچھ تو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ انجینئرز نے کیا، کچھ ہم نے اپنے سے جو ہے کھانے وغیرہ کا جو ہے ساتھیوں کے لیے ارینج کیا۔ تیاری رکھیں، جتنے بھی ساتھی جو ہے مخیر حضرات، اگر میں کہا جاؤں تو بے شک آپ فنڈنگ نہ کریں۔ احتجاج کے دن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کھانے کی سہولت وہاں پہ جو ہے ٹائملی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تاکہ جو لوگ آتے ہیں سرکاری ملازمین، کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر وہاں پہ رک نہیں سکتے ہیں۔ بھرپور پلاننگ کے ساتھ ہمارے پاس 20 سے 22 دن کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی۔ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، مگر اپنے جائز آئینی حقوق کے اوپر آپ سے وعدہ تھا کہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ تمام پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ 8 نومبر کو آپ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر ہیں، میرا تمام صوبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو ہر صورت کے اندر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ آپ کو پہلے بھی جب بھی ہم نے دھرنے کی کال دی، خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، خواہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، صوبوں میں بے شک اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، 5 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا ہو، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اتفاق اتحاد سے حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 40% ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے، 70% کی ریکمنڈیشن ہے، مگر جو ہمارے مقصود ساتھیوں کو 150% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا ہے، ایگزیکٹو الاؤنس، اس کے برابر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کسی بھی نام سے ہمیں وہ الاؤنس دیا جائے، اپ گریڈیشن اور ریگولرائزیشن کے ساتھ ساتھ۔ تیاری رکھیں تمام ملازمین،
آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا، آئندہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی صورت کے اوپر انشاءاللہ تعالی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اینڈ میں ایک چیز پھر رہ گئی، اکثر ساتھی گلا کرتے ہیں، ہمارے پینشنرز حضرات، ایجنڈے میں تھا، ڈسکشن بھی ہوئی، ریٹن بھی ہے، اور آپ کے پینشنرز کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ مذاکرات کے اندر موجود تھے۔ کسی صورت میں ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پی ایم پیکج کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہمارے ملازمین کے، جس کے اندر خاص طور پہ ہمارے اے ٹی وی کے 22 مہینے کی تنخواہیں جو ہے ساتھیوں کو نہیں ملی ہوئی، وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ اور ہمارے پوسٹ آفس کے ساتھی، جو میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ راجہ بلال ہمارے پوسٹ آفس کے ساتھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے لیے میسج ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو ثبوتوں کی بنیاد پہ انکوائری کر کے جو بھی قانونی ایکشن بنتا ہے بنائیں، مگر اگر ناجائز طور پہ ہمارے کسی بھی ساتھی بشمول پوسٹ آفس کے راجہ بلال جو ہیں، اور پی ڈبلیو ڈی کے اندر بھی کوئی ایشو میرے خیال میں ہماری یونین کے ساتھ آیا ہے، الائنس میں شامل کسی بھی تنظیم یا ایک سنگل ملازم، خواہ وہ ہمارا نائب قاصد بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو تمام الائنس میں شامل تنظیمی اور ملازمین اس دفتر کے باہر جا کے اس کے حق کے اندر انشاءاللہ تعالی دھرنا دیں گے۔ ہم ملازمین کے حقوق کے لیے چل رہے ہیں۔ خدا را انتقامی کارروائیوں کا جو ہے کسی بھی ملازم کو نہ ہی بنائیں اور نہ ہی بنانے کا آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ ملازمین ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور یہ صرف اپنے جائز آئینی حق کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور ملازمین سے بھی درخواست ہے کہ خدا را بالکل سبمیسو اور عاجزانہ طور کے اوپر رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں پرامن طور پہ، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ بہت شکریہ۔